نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قعدہ بھی کرے یا اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. بنت فاروق قریشی انڈیا سے. اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائے؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے. جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں. دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں. آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے. اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں. ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے. اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی. یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے. تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرائے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں. مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ.
یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وتر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے، لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نئی دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں، تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا۔ پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے۔ دیکھیں اگر 4 سنت جو غیر مؤکدہ ہیں یہ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وطر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی، تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے، تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورے ایک رکن کے برابر ہوتی ہے، تو ان 3 تسبیحات کی بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی، جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی، ہماری نظر میں راجح یہی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا، مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا، تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا، میں نے حضرت کو لکھ کے دیا، دلائل لکھے، میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف، یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے عالم تھے، مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے، 7-8 سال، کتنے بڑے استاذ ان کے، اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے، اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد، یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے، مفتیوں میں سے۔ کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے، اور چھپ چکی تھی کتاب۔ میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہیں، وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے۔ تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے، انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے، تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو، اس کو چینج کر دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے، چھپ بھی چکا ہے، تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دی اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے۔ کتنا آسان ہو گیا نا۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی، پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی، میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے، تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی۔ تو کتنا آسان ہے نا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے، بھئی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو، اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا، پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا، پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا، پھر نعرہ تکبیر، اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر، اگر غلطی ہے تو ہے، اس میں کیا ہو گیا، نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا
نہیں ہے مسئلہ سب یہ ہوتا ہے جب آپ تھوپتے ہو نا اپنی رائے دوسرے کے اوپر، پھڈے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تھوپنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں حضرت کو لکھ کے دے دیتا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، حضرت فرما دیتے کہ آپ بچے ہیں، آپ کو دلائل نہیں سمجھ میں آئے، اس کا جواب ہے، ان دلائل جو آپ نے لکھے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، کسی اور وقت میں بتا دوں گا یا لکھ دوں گا، تو بس بات ختم ہو جاتی. اب میں پھر جا کے پھر پرچی پکڑاتا، پھر میں حضرت کے خلاف کلپ بناتا، دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا پھر بھی رجوع نہیں کیا، یہ تو ہے ہی ایسے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ فساد، اختلاف، پھڈے. بھائی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دو، اگلا مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، تو اگلے کو بھی چاہیے کہ مان لے اگر دلائل ہے. تو اس لیے رجوع کرنے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور رجوع کرنا اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ جاہل ہیں. بڑے سے بڑے علماء سے بھی بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے علماء. تو رجوع کرنے میں کوئی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. رجوع کرنے کا مطلب یہ وہی اس وقت آپ سے ایک رائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی، اب آپ اس غلطی سے رجوع کر رہے ہیں، تو اس سے عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھو میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو لوگ 2 جماعتیں کراتے ہیں نا مسجدوں میں، تو اس بارے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ عمل ہوا ہے. تو امریکہ میں ایک مفتی ہیں، عالم ہیں، مفتی عثمان صاحب، انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں اور بھی حدیثیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں. تو پورے ایک انہوں نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی. وہ بھی اچھے عالم ہیں، ان کا مقصد بھی کوئی توہین نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم 1 سال سے آپ سے رابطے کی کوشش میں تھے، آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، رابطہ ہوتا تو ہم ویڈیو نہ بناتے. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے اس سے رابطہ کر لو بھائی، تاکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی رجوع کر لے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی، نہیں ہوا، تو ہم نے ایک ویڈیو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. تو 1 سال بعد ان کا مجھ سے رابطہ ہوا، تو وہ ان کے دلائل میں نے دیکھے، میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دور نبوی میں اس کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں نے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، دوسری جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو میں نے فوراً کلپ ریکارڈ کروا دیا. میں نے کہا بھائی وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا صرف ایک حدیث ملتی ہے، تو بعض علماء نے بتایا کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں. ختم ہو گئی بات. اب آپ کو نہیں، یا میرے شاگرد بولے نہیں جو ہمارے استاذ نے جو بات بول دی وہ پتھر پہ لکیر ہے، تو اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی میں دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھو دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا یہ عصری علوم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے. آپ عصری علوم حاصل کر کے بھی دین کو اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں کو جیسے علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، بشرطے کہ وہ انجینئر پھر اپنا ہی کام کریں. وہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے. تو اس لیے کوئی عالم بن رہا ہے تو وہ عالم بنے، کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے پڑھے وہ، اور اسی کو اپنا انسانیت کی خدمت اور یہ سوچ کے پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو. وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں. علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو. یہی ہوتا ہے نا. 1 کروڑ کما رہے ہو تو 50 لاکھ پہ آ جاؤ. کیا کرنا ہے 1 کروڑ کما کے؟ آپ کہہ رہے ہو 1 کروڑ کو کتنے کر دو؟ 2 کروڑ کر دو. تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا نکالنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ. نہ 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے. اللہ نے چاہا تو اللہ ہی نکالتا ہم کہ ہماری کیا اوقات. تو محبت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن کماؤ گے 2 کروڑ. کماؤ گے کتنے؟ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دل سے نکالنا ہے، جیب سے نہیں نکالنی ہے. ٹھیک ہے. کشتی جو ہے نا، کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی. تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے، دل کے اندر آنے نہیں دینا. جیسے متنبی نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری معشوقہ کی جو محبت ہے دل کے اندر ہے، اور تمہاری جو ملامت ہے عشق اور محبت کے بارے میں جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں وہ ملامت دل کے باہر سے گھوم گھوم کے واپس چلی جاتی ہے، تو وہ گھستی نہیں اندر. تو چونکہ محبوبہ کی محبت دل کے اندر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے الٹ کر دینا ہے. پیسے کو دل کے باہر گھمانا ہے، دل کے اندر گھسنے نہیں دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ 1 کروڑ کو 2 کروڑ بھی بنائیں
اور محبت بھی نہ کریں, بہت آسان ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار, 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا, پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2 2.5 1 ارب کمایا ہے وہ بھی قبروں میں سڑ رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے. دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی. W11 ہے, وہ آگے نا W11 دوبارہ. بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے, اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا, دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفنس سے آتے ہیں. ڈیفنس والے اللہ نہ کرے, اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کہ یار ڈیفنس کے لوگ پہنتے ہیں. بھائی ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے, یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا, کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. یہ پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی, تو ہم کیوں پہنے, ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے, الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت, دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی. پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی؟ تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کپ ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں, یا بس ایسے ہی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمت بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا. تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ, مضبوطی سے جڑ جائے گی. ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو رشتہ داری بھی جوڑنے کا حکم ہے. جوڑنے کی بہت ساری چیزیں جوڑنے کے لیے, ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا. ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو وہ ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ ہمیں یاد ہو گیا ہے. تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے. وہ کون سی ایلفی؟ پیسے, ہدیہ دو. ہدیہ دو گے, بہنوں کو پیسے دو گے, ابا کو پیسے دو گے, اماں کو پیسے دو, پھر ابا اماں سے بدتمیزی بھی کرو گے نا, پھر بھی ناراض, بتا رہا ہوں میں سچی, لکھ لیں اس کو. اگر آپ ابو امی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں, ابا کو برے نہیں لگیں گے. ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا, جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ پیسے دیں گے, باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ہوں, ماؤں کی تہجد میں اٹھ کے دعائیں, پھر آپ جو مرضی کرو. آپ پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا, اگر وہ بھی برداشت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو, کہ بہت اچھی بہو ہے, بہت ہی اچھی بہو ہے. تو بھائی کو دو, بہنوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دو گے نا. تو اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مضبوط ہو. تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے, مفاد کے لیے نہیں. اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت کریں. تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا, پیسے ہیں, 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈالا,
پکڑا دیا, 10,000 روپے دے دیے, 20,000 روپے دے دیے, 1 لاکھ دے دیا, آج 1 کروڑ کا چیک بنا کے دے دیا ابا کو, ابا یہ لو یار موج کرو, دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ, یعنی اب تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے آپ کی والدہ ناراض ہوں گی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو آپ نے کچھ بھی تو روکڑا خرچ کرنے سے رشتہ داری آپس میں جڑتی ہے. امام صاحب کو ہدیے دو, وہ آپ کے خلاف بیانات چھوڑ دیں گے, ٹھیک صحیح ہے. پنکھا لگاؤ مسجد میں, یہ کرو وہ کرو, تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے.